بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا صغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور آپ خواہ کسی حال میں ہو اور من جملہ احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہو اور اسی طرح اور لوگ بھی جتنے ہوں، تم جو کام بھی کرتے ہو ہم سب کی خبر رکھتے ہیں۔ ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو، اور آپ کے رب کے علم سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، بلکہ سب اس کے علم میں حاضر ہے۔ اور کوئی چیز اس مقدار مذکور سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی ہے، مگر یہ سب باوجہ احاطہ علم الہی کے کتاب میں مبین ہے، یعنی لوح محفوظ میں مرقوم ہے۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ، نہ واقعہ پڑنے والا ہے اور نہ وہ کسی مطلوب کے فوت ہونے پر مغموم ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ ہیں جو ایمان لائے اور معاصی سے پرہیز رکھتے ہیں۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی من جانب اللہ کے خوف و حزن سے بچنے کی خوشخبری ہے، اور اللہ کی باتوں میں یعنی وعدوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا۔ یہ بشارت جو مذکور ہوئی بڑی کامیابی ہے، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ تمام مطر، غلبہ اور قدرت بھی خدا ہی کے لیے ثابت ہے، اور ان کی باتیں سنتا ہے اور ان کی حالت جانتا ہے۔ وہ آپ کا بدلہ ان سے خود لے لے گا۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہے اور جتنے زمین میں ہے، یعنی جن انس اور فرشتے، یہ سب اللہ ہی کی مملوک ہیں،
اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، خدا جانے کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں، محض بےسند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض قیاسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ باوجہ روشن ہونے کے دیکھ بھالنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بنا میں دلائل توحید ہے ان لوگوں کے لیے جو تدبر کے ساتھ ان مضامین کو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی سخت بات کہی۔ وہ تو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس بجز بےہودہ دعوے کے اس دعوے پر کوئی دلیل بھی نہیں، تو کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم کسی دلیل سے علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں جیسے مشرکین، وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلى الله توکلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون۔ یہ دنیا میں چند روزہ تھوڑا سا عیش ہے جو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، پھر مر کر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے، پھر آخرت میں ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت کا مزہ چکھا دیں گے۔ اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے جو کہ اس وقت واقع ہوا تھا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا یعنی وعظ گوئی کی حالت میں اور احکام خداوندی کی نصیحت کرنا بھاری اور ناگوار معلوم ہوتا ہے تو میرا تو خدا ہی پر بھروسہ ہے، سو تم میرے ضرر پہنچانے کے متعلق اپنی تدبیر جو کچھ کر سکو مع اپنے شرکا یعنی بتوں کے پختہ کر لو، پھر تمہاری وہ تدبیریں تمہاری گھٹن اور دل کی تنگی کا باعث نہ ہونا چاہیے، پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھ کو اصلاح مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو یہ سمجھو کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، اور میں تم سے کیوں مانگتا، کیونکہ میرا معاوضہ تو صرف حسب وعدہ کرام اللہ ہی کے ذمے ہے، اور چونکہ مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں میں رہوں، سو باوجود اس معاوضت بلیغہ کے بھی وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ان پر عذاب طوفان کا مسلط ہوا، اور ہم نے اس عذاب سے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو آباد کیا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو اس طوفان میں غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا برا انجام ہوا ان لوگوں کا جو عذاب الہی سے ڈرائے جا چکے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر پھر بھی ان کی ضد اور ہٹ کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول دہلا میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا یا نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے، اور جیسے یہ دل کے سخت ہے، ہم اللہ تعالیٰ
اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں۔ پھر ان مذکورین پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات عصا ید بیضا دے کر بھیجا، سو انہوں نے دعوے کے ساتھ ہی ان کی تصدیق کرنے سے تکبر کیا، اور وہ لوگ جرائم میں خود گر تھے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ اس لیے اطاعت نہ کی۔ پھر جب بات دعوے کہ ان کو ہمارے پاس سے نبوت موسیٰ یہ پر صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ کیا جادو ہی اور حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے؟ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اور اس لیے آئے ہو کہ تم دونوں کو دنیا میں ریاست اور سرداری مل جاوے، اور تم خوب سمجھ لو ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ اور فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میرے پاس تمہارا ماہر جادوگروں کو جو ہمارے کمروں میں ہیں حاضر کرو۔ چنانچہ جمع کیے گئے، سو جب وہ آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم کو میدان میں ڈالنا ہے۔ سو جب انہوں نے اپنا جادو کا سامان ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم بنا کر لائے ہو جادو یہ ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جادو کو ابھی ادھر ہم برہم کیے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق یعنی دلیل صحیح اور معززہ کو اپنے وعدوں کے موافق ثابت کر دیتا ہے۔ وہ مجرم اور کافر لوگ کیسا ہی ناگوار سمجھے۔ پس جب عصا کا معززہ ظاہر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پر شروع ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے کہ کہیں ظاہر ہونے پر ان کو تکلیف نہ پہنچاویں، اور واقعی میں ڈرنا ان کا بیجا نہ تھا، کیونکہ فرعون اس ملک میں زور سلطنت رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد انصاف سے باہر ہو جاتا تھا۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ اور یہ بھی بات تھی کہ وہ انصاف سے باہر ہو جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو سوچ بچار مت کرو بلکہ اسی پر توکل کرو اگر تم اس کی اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے لوگوں کے لیے بدستور مصر میں گھر برقرار رکھو، اور نماز کے اوقات میں تم سب اپنے انہیں گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور یہ ضروری ہے کہ نماز کے پابند رہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام آپ مسلمانوں کو بشارت دے۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا۔ اور موسیٰ نے دعا میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان تجمل اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجیے اور ان کے دلوں کو زیادہ سخت کر دیجیے، جس سے ہلاکت کا مستحق ہو جاویں سو یہ ایمان نہ لانے پاویں، یہاں تک کہ عذاب الہی میں مستحق ہو کر اس کو دیکھ لیں۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، سو تم اپنے منصبی کام یعنی تبلیغ پر مستقیم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون ماں اپنے لشکر کے ظلم اور زیادتی کے ارادے سے دریا میں چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا اور ملائکہ کے عذاب کے نظر آنے لگے تو سیما ہو کر کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، اور معینہ عذاب سے پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، اب نجات چاہتا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ سو نجات مطلوبہ کے بجائے آج ہم تیرے بدن یعنی تیری لاش کو پانی میں تینشین ہونے سے نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد موجودہ ہیں،
اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی بہت سے آدمی ہمارے ایسی نشانیوں سے یعنی عبرتوں سے غافل ہیں اور مخالفت احکام الہیہ سے نہیں ڈرتے۔ اور ہم نے غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں جنات و عیون وغیرہ سے کھانے کو دی، سو انہوں نے جہل کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس احکام کا علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن امور میں فیصلہ عملی کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ۔ پھر اگر بالفرض آپ اس کتاب کی طرف سے شک و شبہ میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، مرد تورات انجیل ہیں تو وہ قرآن کو سچ بتلائیں گے۔ بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں اور نہ شک کرنے والوں سے بڑھ کر ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ نعوذ باللہ تباہ نہ ہو جائیں۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی یہ ازلی بات کے ایمان لاویں گے ثابت ہو چکی ہے، وہ کبھی ایمان نہ لاویں گے۔ ان کے پاس تمام دلائل ثبوت حق کے پہنچ جاویں جب تک کہ عذاب دردناک نہ دیکھ لیں، مگر اس وقت ایمان نافع نہیں ہوتا۔ چنانچہ عذاب شدہ بستیوں میں سے کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا، ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض۔ تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت یعنی وقت موت تک خیر خوبی کے ساتھ عیش دیا۔ اور ان اقوام وقرا کی کیا تحقیق ہے، اگر آپ کا رب چاہتا تو ہمارے روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے۔ سو جب یہ بات ہے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس سے وہ ایمان ہی لے آویں، حالانکہ کسی شخص کا ایمان بدون خدا کے حکم یعنی مشیت کے ممکن نہیں، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر کفر کی گندگی واقع کر دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو اور دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ اور جو لوگ عناداً ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھکمیاں
دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے۔ یہ بیان ہوا ان کے عناد کا، سو وہ لوگ بدلالت حال صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم تو اس کے انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کے انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اس عذاب سے اپنے پیغمبروں کو اور اپنے ایمان والوں کو بچا لیتے تھے جس طرح ان مومنین کو ہم نے نجات دی تھی، ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ حسب وعدہ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک اور تردد میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تم یعنی تمہاری جان کو قبض کرتا ہے، اور مجھ کو من جانب اللہ یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور یہ کہ اپنے آپ کو اس دین مذکور توحید خالص کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ اور سب طریقوں سے لاہدہ ہو جاؤ، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ کبھی مشرک مت بننا، اور یہ حکم ہوا ہے کہ خدا کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ عبادت کرنے کی حالت میں کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ ترک عبادت کی حالت میں کوئی ضرر پہنچا سکے۔ پھر اگر بالفرض تم نے ایسا کیا یعنی غیر خدا کی عبادت کی تو تم اس حالت میں اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی کوئی تکلیف پہنچاوے تو بجز اس کے اور کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے مبذول فرمائے، اور وہ بڑی مغفرت رحمت والے ہیں۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اے لوگو، تمہارے پاس دین حق تمہارے رب کی طرف سے بدلیل پہنچ چکا ہے، سو اس کے پہنچ جانے کے بعد جو شخص راہ راست پر آ جاوے گا سو اپنے نفع کے واسطے راہ راست پر آوے گا، اور جو شخص اب بھی بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا یعنی اس کا وبال اسے اسی پر پڑے گا۔ اور میں تم پر کچھ بطور ذمہ داری کے مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اور ان کے کفر ایذا پر صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیں گے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔
إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ سورہ ہو مکہ میں نازل ہوئی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ اس میں 123 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ القرآن کے معنی تو اللہ کو معلوم۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں دلائل سے محکم کی گئی ہیں، پھر اس کے ساتھ صاف صاف بھی بیان کی گئی ہیں۔ وہ کتاب ایسی ہے کہ ایک حکیم بخبر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان نہ لانے پر عذاب سے ڈرانے والا اور ایمان لانے پر ثواب کی بشارت دینے والا ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ تم لوگ اپنے گناہ، شرک، کفر وغیرہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر ایمان لا کر اس کی طرف عبادت سے متوجہ رہو۔ وہ تم کو وقت مقرر یعنی وقت موت تک دنیا میں خوشی عیش دے گا اور آخرت میں ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر ایمان لانے سے تم لوگ اعراض ہی کرتے رہے تو مجھ کو اس صورت میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ دہرائی کیے دیتے ہیں اپنے سینوں کو اور اوپر سے کپڑا لپیٹ لیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اس سے یعنی خدا سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت دوہرے ہو کر اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں اور وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، اور جو کچھ چپ کے باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر باتیں کرتے ہیں، کیونکہ بالیقین وہ راتوں دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔